بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. میرے دائیں طرف پھولوں کا بادشاہ اور بائیں طرف پھلوں کا بادشاہ. ویسے ابھی بنا نہیں ہے، یعنی شہزادگی کے عالم میں ہے. اسے بور کہتے ہیں اور یہ بٹور نہیں ہے. بور پہ دانے بنتے ہیں، آم بنتے ہیں. ابھی اس کی قسم کون سی یہ علم نہیں ہے. خیر، آج کا جو موضوع ہے، مجھے حیرت یہ ہے کہ رمضان میں بھی آپ کے سوالات کا موضوعات نہیں بدلے اور وہ اسی طور پہ. یعنی کیا آپ رمضان میں آپ کے دل پہ کوئی نور نہیں اترتا یا اس پہ کوئی سکون نہیں اترتا؟ اسی طور کے سوالات ہیں. اور اب لائک آصفہ نے جو سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے بچے کی پیدائش سسرال والے خوش نہیں ہیں، خرچ بھی نہیں دے رہے، والدین کر رہے ہیں اور شوہر میرے ساتھ ہے. البتہ میرے سسرال والے خوشی میں میرے ساتھ ہو جائیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیے. میرے بچے کوئی طریقہ نہیں ہے. سسرال والوں کے عام طور پہ دل چھوٹے ہوتے ہیں. اگر اپنے وہ بیٹے سے راضی نہیں ہے تو بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے، اپنی بہو پہ راضی نہیں ہے تو بھی راضی نہیں ہوں گے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں بہویں اور ان کے خاندان والے، ان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. اللہ نے ان کے گھر میں نعمت بھیجی ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ نعمت پہ خوش نہیں ہو. ایوری ٹائم یو آر تھنکنگ کہ جی وہ کیوں نہیں آتے، وہ کپڑے لے کے نہیں آتے. کیا گھر میں کپڑے تھوڑ گئے؟ اسی طور پہ اس کا کھانا، اس کا دودھ، سب چیزیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں. سسرال والوں کو جب ضرورت ہوگی وہ آ جائیں گے. تو اپنی خوشیوں کو لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، نہ اپنی خوشیوں کو مشروط کرتے ہیں کہ وہ نند آئے گی، وہ جیٹھ آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا. نہیں آتے تو کھان خسمانو. یعنی آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، صاحب اولاد کیا ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں لگا دی، بچہ معذور نہیں ہے، میاں آپ کے ساتھ ہے. سو اس بات کو میک شور کریں کہ آئندہ یہ شکوہ، یہ شکایت آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. اچھا جی، یہ خاتون کہتی ہیں کہ نام ان کا میں نہیں لے رہا، کہ مجھے بتائیے میں ساری عمر اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنے میں ہی گزار دوں گی. شادی کے بعد بلڈ نہیں آیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. میرا شوہر کہتا ہے کہ تم پاک دامن نہیں ہو. ابھی 2 بچے ہو گئے اور جب بھی میرا شوہر مجھ سے لڑتا ہے تو میرے پاک دامنی پہ انگلی اٹھاتا ہے. بیٹا پاک دامنی، باقی جو سننے والے ہیں ان کے لیے، یعنی جیسے دامن آپ کا صاف ہو، اٹس کریکٹر. کہ آپ کسی بھی لڑکے کا یا لڑکی کا، دونوں کا کریکٹر صاف ہونا چاہیے، اچھا کریکٹر. اس کو پاک دامن ہونا کہتے ہیں. یعنی صرف لڑکی پاک دامن ہونا ضروری نہیں ہے، لڑکے کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. یعنی جو بھی کریکٹر لیس ہوگا وہ پاک دامن نہیں ہوگا. اچھا، اس کو اور ہم آسان زبان میں کریں تو جو لڑکی یا لڑکا اپنی جوانی میں شادی سے پہلے کوئی غلط حرکت نہ کرے، زنا نہ کرے، گناہ نہ کرے، اپنی جسم کا کوئی جنسی استحصال یا استعمال نہ کرے، اس کو پاک دامنی کہا جاتا ہے. شادی کے بعد لڑکی کو ہر صورت میں اپنے میاں کا وفادار رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے. اچھا، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ کبھی اپنے کردار کو برا نہیں بنائے گا. اگر کوئی اس کی طرف اپروچ بھی کرے گا تو بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. قرآن پاک ایک حکم ہے، وہ یہ ہے کہ جو زانی ہوتے ہیں ان کے لیے زانی عورتیں، اور جو صالح ہوتے ہیں ان کے لیے صالح عورتیں. تو اب آپ کے جو میاں ہے اس کو خود بھی فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ اچھے کریکٹر کا ہے تو اللہ نے اس کو اچھے کریکٹر والی عورت دی ہے. اگر خود اس کا کریکٹر برا ہے، یعنی whenever he is blaming to his wife, it means وہ خود کریکٹر لیس ہے اور اندر کا چور کہیں بولتا ہے کہ وہ آپ پہ الزام کرتا ہے. اصولی طور پہ مردوں کو اور صاحب کردار مردوں کو دل بڑا کرنا چاہیے، اس طرح کی گھٹیا بات نہیں کرنی چاہیے. ابھی اللہ نے آپ کو اولاد بھی دے دی ہے، 2 آپ کو اولادیں دی ہیں. بہت پرابلم ہے تو ڈی این اے کروا لیجیے. لیکن اپنے گھر کو روز آگ لگانا، روز جلنا، خاتون تو تنگ ہو ہی رہی ہوگی. ایسا آدمی خود بھی
بدبختی اور بدقسمتی کا سینٹر بن جاتا، مرکز بن جاتا. ایوری ٹائم وہ سڑے گا، کڑے گا، سوچے گا. کیونکہ جب ہم کسی کو برا کہتے ہیں، یوں کرتے ہیں نا، تو یہ 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. جب ہم دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، نہ آپ نے دیکھا، نہ اس کو گناہ کرتے، نہ اس کا کوئی گواہ ہے، تو یہ بہتان آتا ہے. عام طور پہ ایسے جو گناہ ہوتے ہیں یا ایسے الزامات ہوتے ہیں، اس کے لیے لعن ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے بیٹھ کے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر اس پہ آئیں گے تو پھر یہ شادی بچے گی نہیں، کیونکہ اس میں جو بھی جھوٹا ہو جائے گا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، قسم اس میں دی جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ کو یا تو خاموش رہا کریں، یا پھر ان سے کہا کریں کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو برا کہتے ہیں. جب مجھ پہ الزام لگاتے ہیں تو میں آپ کی نصف بہتر ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں، اور آپ کے ساتھ زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی میں رتی برابر بھی بے وفائی نہیں ہے. نہ میں نے کوئی پاک دامنی میں کوئی شک ہے، نہ میں نے کوئی اس کو ایسی کوئی حرکت کی ہے جس پہ شک پیدا ہو. تو اس لیے یہ تو پورے یقین، یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. اچھا، جو اس سے پیچھے والا ہے وہ یا تو میری زبان پہ اعتبار کریں گے یا اپنے گھر والوں پہ اعتبار کریں گے کہ دیور دیئر ٹو انویسٹیگیٹ، وہی آئے تھے، وہی رشتہ انہوں نے پسند کیا تھا. اور ویسے بھی پچھلی زندگی اب میں آپ کو یقین دلا چکی ہوں، بار بار تو نہیں دلا سکتی نا. ماضی کو کھول کے، ماضی کو قبر تھوڑی ہے کھول کے دیکھ لیں گے اندر کیا ہے. ماضی تو گزر گیا. تو حال آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، مستقبل ٹھیک ہونا چاہیے. اور رمیسا وہ کہتی ہیں کہ سر میں زندگی سے نہ مطمئن ہوں، نہ خوش ہوں. میرا چہرہ سانولا سا ہے اور پریشان رہ رہ کے. میرے بچے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جتنا ناخوش ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے. یہاں پہ داغ بھی پڑیں گے، آپ کے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کو انگزائٹی بھی ہوگی، آپ کو یوں سمجھیں کہ بعد میں پھر سٹریس ہو گئی اور سٹریس ڈپریشن میں بدل گئی، تو پھر آپ ایک مستقل ذہنی مرض کے کیٹیگری میں چلے جائیں گے. تو نہ کریں. اللہ کی نعمتوں کو فیل کیا کریں، افطاری کھاتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے ان کے ذائقے کو محسوس کریں، عبادت کرتے ہوئے روئیں، اس کی لذت کو محسوس کریں. جو چیزیں آپ کے پاس اللہ نے دی ہیں ان پہ قناعت کریں. جب آپ کی شادی ہوگی یا آپ کسی اگلے گھر میں جاؤ گے، انشاءاللہ دونوں کا وقت ملے گا تو مالی طور پہ بھی آسودگی ہو جائے گی. فی الحال آپ یہ کیجئے کہ اپنے چہرے کے لیے وائٹننگ فیس ماسک منگوا لیجئے. یہ کائنات ہربل کا ہے، 100% پیور ہے، بہت عمدہ ہے. 0341657826 سے اس کے ساتھ آپ ان کا وائٹننگ جو سوپ ہے وہ بھی منگوا لیجئے. اگلے میرا خیال 3-4 روز اس پہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے، اس کا ویل کر لیجئے، چونکہ یہ رمضان ہے اور رمضان کے بعد پھر نارمل پرائسز ہو جائیں گی. اس لیے ناز ہاؤس کا ہو یا ان کے کائنات کے، تو آرڈر سکوپ دے لیں عید سے پہلے تاکہ اچھا خاصا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.